وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں مومن و مسلمان بنا کر آخری امت میں پیدا فرمایا۔ درود و سلام آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت اور ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ معرفت الصحابہ یہ کتاب ہے جس میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، نام تھا اقسم بن سیفی۔ یہ ایک قبیلے کے سردار تھے۔ جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اطراف و اکناف میں جو قبیلے تھے وہاں تک بات پہنچی تو بعض لوگ تحقیق میں لگ گئے کہ واقعتاً صحیح نبی ہے یا نہیں، جیسا کہ فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ تحقیق کرنے کے لیے مدینہ آئے، مکۃ المکرمہ آئے تھے۔ تو ایسے بہت سارے احباب تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو اہل کتاب تھے یہود اور نصارہ، ان کی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے واقعات بیان کیے گئے تھے۔ آج بھی آپ نے تراویح میں سورہ صف سنی، سورہ صف میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وَإِذَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کر کے فرمایا کہ من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جو تمام ادیان سابقہ اور اللہ کے احکامات کی تصدیق کرے گا، اور اس کا نام ہوگا احمد، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صفاتی نام ہے محمد کے بعد احمد، اس کا ذکر ہے۔ تو یہ یہود و نصارہ میں سے جو بڑے پائے کے علماء اور راہب جو ہوا کرتے تھے، کئی سارے تو منتقل ہو گئے تھے مدینہ۔ خیبر یہ یہودیوں کا اڈا تھا، وہ اسی انتظار میں آئے تھے کہ ایک آخری نبی اس سرزمین پر آئیں گے
اور ان کی یہ علامتیں ہوں گی، توریت اور انجیل اور زبور میں جو علامتیں بیان کی گئی ان کو لے کر آئے تھے، تو وہ باتیں عرب میں پھیلی ہوئی تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو بعض قبیلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تحقیق کی گئی، ریسرچ کیا گیا، معلومات فراہم کی گئی کہ واقعتاً یہ نبی ہیں یا نہیں، دیکھا جائے۔ تو ایسے ہی اکثم بن صیفی کے پاس جب اطلاع پہنچی کہ محمد نامی ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تو اپنے قبیلے کے لوگوں کو اکثم بن صیفی نے اکٹھا کیا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے قبیلے کی طرف سے محمد ابن عبداللہ کے پاس جاؤں اور جا کر معلوم کروں کہ کیا وہ واقعتاً نبی ہیں یا نہیں۔ تو قبیلے کے لوگوں نے مل کر فرمایا کہ آپ نہ جائیں سردار، آپ ہمارے قبیلے کے بڑے ہیں، اگر آپ گئے آپ کی تکریم اور تعظیم نہ ہوئی تو گویا کہ آپ کے قبیلے کی تعظیم مٹی میں مل گئی، اس لیے بجائے آپ جانے کے آپ طے کر دیں کوئی 2-4 بندے جائیں گے اور حالات کا جائزہ لے کر آئیں گے۔ تو مشورہ کیا گیا، مشورے کے اندر دو صاحب کو طے کیا گیا، 2 افراد کو، کہ وہ جائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات کریں گے اور حالات کا جائزہ لے کر آئیں گے۔ کہ وہ 2 افراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے اپنا انٹروڈکشن پیش کیا کہ ہم اکثم بن صیفی کے قبیلے سے آئے ہیں، اور جو اس زمانے کا رواج تھا، اپنے خاندان کی تعریفیں، قبیلے کی تعریفیں، کارنامے گنایا کرتے تھے، وہ اپنے تعریفوں کے پل باندھنے لگے۔ یہ عرب میں دستور تھا، جب بھی کسی سے کچھ پوچھا جاتا وہ صرف نام اور باپ کا نام، خاندان کا نام نہیں بولتا تھا، اپنے خاندان کے کارنامے بھی گناتا تھا۔ تو اکثم بن صیفی کی طرف سے جو احباب آئے انہوں نے اپنے کارنامے گنانے کے بعد کہا ہمارے جو سردار ہیں اکثم بن صیفی، انہوں نے آپ سے 2 باتیں معلوم کرنی چاہیے۔ وہ 2 باتیں یہ ہیں، پہلی بات من انت، پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کون ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے وما انت، دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں، وما انت، آپ کیا ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا من انت، آپ کون ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا انا عبد اللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ شارٹ کٹ جواب دیا۔ اور جب پوچھا گیا وما انت، اور آپ کیا ہیں، تو اسی جواب میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ ایک روایت، اور ایک روایت میں آتا ہے جب پوچھا گیا من انت، آپ کون ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا انا محمد ابن عبداللہ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ وما انت، آپ کیا ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا انا عبداللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اتنا فرما کر خاموش نہیں بیٹھے اللہ کے نبی، آگے یہی آیت تلاوت کی جس آیت کے میں اور آپ پچھلے 4-5 دن سے تشریح سن رہے ہیں۔ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ جب آیت کریمہ پڑھی آپ علیہ السلام نے تو وہ جو 2 صاحب آئے تھے انہیں یہ آیت یاد نہیں ہوئی،
پہلی مرتبہ میں کہاں یاد ہوتے؟ ہم تو ہر جمعہ پڑھتے ہیں اس آیت کو، پھر بھی یاد نہیں رہتی۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک اور مرتبہ تلاوت کر دیں تاکہ ہمیں یہ آیت یاد ہو جائے اور آپ کا یہ پیغام لے جا کر ہم اپنے خاندان اور قبیلے کے افراد میں سنائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت دوبارہ لوٹائی، وہ لوگوں کو تب بھی یاد نہیں ہوئی۔ تو غرض یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک یہ آیت پڑھتے رہے جب تک ان دونوں کو یہ آیت یاد نہیں ہو گئی۔ جب یہ دونوں کو یہ باتیں یاد ہو گئی، آیت یاد ہو گئی، یہ لوٹ کر اکثم بن سیفی کے پاس لوٹے اپنے خاندان اور قبیلے کی طرف۔ جا کر اپنے سردار کو بڑے تعجب سے انہوں نے کارگزاری سنائی۔ فرمایا کہ سردار، جب ہم سے کوئی پوچھا جاتا ہے من انت، تم کون ہو، تو ہم اپنا نام، باپ کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام، عربوں کا دستور ہے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن ہاشم، اس طرح سے وہ گناتے ہیں۔ لیکن یہ بندہ جس سے ہم نے سوال کیا تو یہ اپنا انٹروڈکشن تو بہت مختصر دیا، محمد ابن عبداللہ۔ لیکن جب یہ سوال گیا کہ وما انت، آپ کیا ہیں، تو پھر یہاں پہ جواب مختصر ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ انہوں نے بڑا لمبا جواب دیا۔ فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، بے شک اللہ تبارک و تعالی عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتے ہیں، اور فحش اور برائی اور نافرمانی اور سرکشی سے روکتے ہیں، اور یہ نصیحت اللہ تمہیں اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ تم اللہ کو یاد رکھ کر اس کے بتائے ہوئے اس قانون پر عمل کر سکو۔ تو جب یہ باتیں اکثم ابن سیفی نے سنی تو وہ تعجب سے سنتے ہوئے، عرب کے دستور کے مطابق انٹروڈکشن ہو رہا تھا، تو وہ دو صاحب کہتے ہیں جب آپ علیہ السلام سے ہم نے بات کر لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر جب باہر نکلے تو باہر کے لوگوں سے ہم نے معلوم کیا یہ محمد ابن عبداللہ کیسا شخص ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ صادق ہے، یہ سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ امین ہے، یہ امانت دار ہے، کبھی خیانت نہیں کرتا، یہ عالی نسب ہے۔ اور فرمایا یہ بہت اونچے خاندان کا ہے، یہ خاندان قریش کا ہے، کسی نے کہا یہ بنی ہاشم کا ہے، کسی نے کہا یہ حرم کے خادم ہیں، کسی نے کہا یہ حجاج کی خدمت کرنے والے ہیں، کسی نے کہا یہ حاجیوں کو پانی پلانے والے، کسی نے کہا یہ حاجیوں کو کھلانے والے، کسی نے کہا بھوکوں کو کھلاتے ہیں، پیاسوں کو پلاتے ہیں، ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں، کسی نے کہا جس کا کوئی نہیں، ایسے نادار لوگوں کی یہ امداد اور نصرت کرنے والے، کسی نے کہا یہ وہ ہیں جو ظالم کے خلاف مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہو کر مظلوم کو انصاف دلانے والے ہیں۔ باہر تو ہم نے اس بندے کی سینکڑوں تعریفیں سنی، لیکن جب اس سے پوچھا گیا من انتا تو اس نے کہا کہ انا محمد ابن عبداللہ۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے بھائی، ہمارے نبی کا معاملہ، ہمارے نبی کی سیرت، ہمارے نبی کے کردار کو دنیا کی نہیں غیر بھی تعریف کیا کرتے تھے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری تعریف ہمارے علاوہ کوئی نہیں کرتا ہے، ہم ہی اپنی تعریفوں کے پل گاتے چلتے ہیں۔ تو یہ ساری کارگزاری سننے کے بعد اکثم بن سیفی نے فرمایا یہ جو بندہ آیا جس کی آپ نے ساری بات سنی، اس وقت کے سردار بھی دیکھیں کتنے عقل مند ہوتے تھے۔ آج کل سردار اور بڑا وہ ہے جس کے پاس، بولو بھائی، جس کے پاس گاندھی ہے، کس کے نے پیسے اس کی چلتی ہے ساتھ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اسی لیے قوم دن بدن بدتر حالات پر جا رہی ہے۔ پہلے کے جو سردار تھے، یہ دو صاحب جو جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لے کر جو آئے تھے، اس جائزے کو سننے کے بعد
سردار کا فیصلہ دیکھیں، سردار کی ذہانت کا انتظام ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ سننے کے بعد سردار نے اپنے خاندان اور قبیلے والوں کو اکٹھا کر کے فرمایا، یہ جو میں نے محمد ابن عبداللہ کے بارے میں جو کچھ بھی کارگزاری سنی، یہ سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ محمد ابن عبداللہ مکارم اخلاق لے کر آیا ہے۔ کیا لے کر آیا؟ مکارم اخلاق۔ ہمیں تو معلوم بھی نہیں مکارم اخلاق کا تو کیا، اخلاق حسنہ کا مالک۔ بلکہ اکثم بن سیفی نے جو جملہ استعمال فرمایا، جو لفظ استعمال فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، انما بعثت مکارم الاخلاق، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلاق کا پیکر مجسم بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اب آگے وہ سردار اپنے قوم کے لوگوں کو بتانے لگا مکارم اخلاق کے معنی کیا ہیں۔ فرمایا یہ جو شخص جس کی میں نے کارگزاری سنی، نتیجتاً میں اس پر پہنچا ہوں کہ یہ مکارم اخلاق لے کر آیا، یعنی اخلاق حسنہ لوگوں کو بتاتا ہے اور اچھے اخلاق کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اخلاق رذیلہ برے اخلاق سے یہ بندوں کو روکتا ہے تاکہ یہ سارے کے سارے انسان دنیا میں بھی اچھے بن جائیں گے تو اس کا اور اس کے پاک پروردگار کا رشتہ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ اس لیے قبیلے کے لوگوں، آج میں اکثم بن سیفی تمہیں یہ حکم دیتا ہوں، جلدی کرو محمد ابن عبداللہ کے پاس جا کر اس کے ہاتھ پر اس کے دین کو قبول کر لو، ورنہ دیر نہ ہو جائے تاکہ ہم پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بن جائیں۔ آگے مفسرین نے لکھا، بالخصوص حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انٹروڈکشن دیا تھا، انا عبداللہ کی ورسولی، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور اس کے بعد جو آیت آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایک فرد کو عدل کا، انصاف کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو دیتے رہنے کا حکم فرماتا ہے۔ اس سے اکثم سیفی نے یہ نتیجہ نکالا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اخلاق حسنہ کی تعلیم دینے آئے، وینہا، اور جو روکتا ہے اللہ تبارک و تعالی فحش سے، برائی سے، سرکشی اور نافرمانی سے، اور اس سے اکثم بن سیفی نے یہ نتیجہ نکالا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق رذیلہ، برے اخلاق سے روکنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہی ایک آیت کریمہ تھی، اکثم بن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے سارے قبیلے کے افراد نے آپ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ لیکن کب؟ جب یہ آیت کا ترجمہ، یہ آیت کا مطلب، یہ آیت کی تفصیل، یہ آیت کی تفسیر، یہ آیت کے معنی اور مطلب انہیں پتا چلے، تب جا کر وہ ایمان میں داخل ہوئے۔ اور ہم اس آیت کو 35 سال سے جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں، لیکن آج تک ہماری زندگی کے اندر یہ 6 صفت نہیں پیدا ہوئی، اس لیے کہ نہ اس کا ہمیں معنی معلوم، نہ مطلب معلوم، نہ تفسیر معلوم، نہ تفصیل معلوم، نہ اس کے ہم تشریح کو جانتے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ قرآن مجید کے تلاوت ہی کو آپ اپنے آپ کو قید کر کے نہ رکھیں، قرآن مجید کے ترجمے کو، معنی اور مطلب کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور قرآن مجید کی تلاوت اور تفسیر کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔